افسوس اپنے آپ پہ آتا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہمارا ہمسایہ مر رہا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیوں؟ ہم بہیس لوگ ہو چکے ہیں۔ ہمیں محبت جگانی چاہیے اپنی، بھائی ایک دوسرے کا بازو پکڑنا چاہیے۔ 15 بندے کھڑے ہوں، ایک آگے 2 بندے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیا ہم پولیس والے ہیں؟ بھائی ان کے دو چماٹ لگاؤ منہ پہ، بولو کہاں بھائی، تم کیا ثبوت ہے تم پولیس والے ہو؟ کس جرم میں لے کر جا رہے ہو؟ پوچھنا پڑے گا۔ خدا قسم ان کے آگے کھڑے ہو جائیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تھینک یو بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بھائی بی ایف ٹی میں 1 منٹ لوں گا۔ ایکچولی میں نے سب کی باتیں سن رہا ہوں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ مجھے نہیں لگا جس نے غلط بات کی ہو۔ غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو آئے وہ پھر اس کو ایسے واپس نہیں جانا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ غیرت کا تقاضا تو یہی کہتا ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزیں اور بھی سوچنی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا، ایکچولی یہی چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کوئی دنگا فساد کریں اور دوبارہ یہ کوئی 9 مئی والا واقعہ بنا کے اور اس کا الزام پی ٹی آئی پہ لگا کے یہ الیکشن کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں ضرور جواب تو دینا چاہیے غیرت، کیونکہ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو جواب ملنا چاہیے، لیکن اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ جس کو یہ جواز بنا کے الیکشن کو ملتوی کریں۔ ہاں البتہ جو بندے آتے ہیں گھروں میں گھستے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑیں، وہ اسٹریچر پہ واپس جائیں، چل کر نہ واپس جائیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ اتنا زیادہ فساد ملک میں نہ پھیلائیں کہ جس کو یہ بہانہ بنا کے تو الیکشن کو ملتوی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ووٹ تو ہے نہیں اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور جان بوجھ کے لوگوں میرے خیال میں ان کی کال آ گئی ہے، تو جی مرتضیٰ بھائی آپ کے پاس آتے۔ اوکے۔ ویلکم۔ کوشچن یہاں تھا مرتضیٰ بھائی کہ اپنے جمشید دستی کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ جی کی کیا پوائنٹ آف ویوز ہے اور کیسے اس مسئلے سے نکلا جائے کہ کسی اور کو جمشید دستی نہ بنا جائے؟ جی مرتضیٰ بھائی۔ جی السلام علیکم سب دوستوں کو، اور نیا سال مبارک ہو۔ اچھا سوری ہے، اچھا سوری مرتضیٰ بھائی، آپ ہی نے جواب دینا ہے، لیکن خان مسٹر خان ہم تم آپ کو بھول ہی گئے یار، 2-3 دفعہ میں بھی بھول گیا ہوں، بی ایف ٹی بھی بھول گیا، ٹھیک ہے سب نا؟ سے اس پہلے کے ان بعد کو لے لیں، ان کو لے لیں۔ پہلے مرتضیٰ بھائی ہمارے نیو نہیں ہیں تو ان کو پہلے موقع دیں۔ جی ضرور۔ نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں، جی خان جی صاحب کو دیں۔ نہیں سر، آپ کریں تو اس کے بعد پھر اچھا نیچے بی ایف ٹی بھائی، نیچے ریکویسٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا میں چھوٹی بات کروں گا، دیکھیں آپ لوگ جو فوراً جس کو مائک ملتے ہیں پلیز جب ہم کہتے ہیں آپ لے لیا کریں، میں نیچے بیٹھتا پہلے ہوں، ان کے آپ ان چکر کو میں۔ لیں۔ اچھا نیچے ریکویسٹیں آ رہی ہیں تو پلیز آپ باری باری آپ بات کر لیں۔ تو مرتضیٰ بھائی آپ پہلے بات کر لیں، پھر آپ کی سیٹ میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ نیچے ریکویسٹیں آ رہی ہیں، اوور ٹو یو مرتضیٰ بھائی، بسم اللہ۔ مہربانی جناب۔ دیکھیں جی دوستو، اللہ جانے کیا ہو گیا ہمارے ملک کو، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ملک اور کتنے خوبصورت ہے ہمارے پاکستانی، اور کتنے ذہین ہیں ہمارے پاکستانی۔ ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ مرتضیٰ بھائی جی سوری، میں آپ کو شاید آپ کو بھول گئے، پتہ نہیں آپ کون سے پاکستان میں ایک عورت اور بیٹی کی ننگا کر کے اس کو دکھایا گیا ہے، شاید آپ دوسرے پاکستان میں، آپ ہمارے پاکستان میں واپس آ جائیں، جو اس کے جی بارے میں اگر آپ بات کر سکتے پلیز، تھینک یو۔ تو بھائی جی، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ گلو بٹ ہیں۔ حقیقت میں پولیس بھی یہ بے بس ہے، ان کو بھی اوپر سے آرڈر آتا ہے۔ جب ان سے پوچھیں نا کہ آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ یہ اوپر کون ہے؟ حرامی لوگ، سوری مائی میں پھر لینگویج۔ بات کروں مرتضیٰ بھائی، سوری، جی اگر آپ کو آرڈر آتا ہے اوپر سے کہ کسی کی بہن یا ماں کو ننگی کر دو، آپ کرو گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس پہ آپ بات کریں نا، آپ چھوڑیں آرڈر کدھر سے آتے ہیں، پلیز آپ ریئلٹی پہ بات کریں۔ ہم یہ 75 سال سے یہ کہانیاں سن رہے ہیں، پلیز آپ ڈائریکٹ کوسچن پہ آئیں، اگر آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا پلیز، تھینک یو۔ اچھا جی،
اصل میں یہ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ دنگا فساد ہو پاکستان میں نا، تو مارشل لا لگے اور الیکشن یہ ختم ہو جائے. یہ کسی طرح یہ بہانے بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ چور چکے جو بدماش ہیں نا یہ مرتضیٰ بھائی سوری مرتضیٰ بھائی، میں تھرڈ بار کر رہا ہوں، پلیز آپ کوشچن کی طرف آئیں. ایک عورت کو ننگا کیا اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نتھنگ ٹو ڈو ود الیکشن مارشل لا. اس پہ اگر آپ پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں پلیز اس کی آپ اس جی کی ذرا میں ڈائریکٹ آئیں. ایک بات کہوں گا، یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بھائی ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. ابھی ہمارے ساتھ مسٹر خان نے جوائن کیا. جی مسٹر خان، اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. میں سب سے پہلے خالد بھائی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے، میں آؤں گا سیدھا آپ کے کویسچن کی طرف، مجھے پلیز روکیے گا نہیں. خالد بھائی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ میں پاکستان کو نہ تو ریاست تسلیم کرتا ہوں اور نہ پاکستان کو پاکستان تسلیم کرتا ہوں. تو میں تھوڑا سا ان کی اس بات کے ساتھ اکتفا نہیں کروں گا. سوری خالد بھائی، آپ میرے سینئر ہیں، مائنڈ نہ کیجئے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ریاست کے ساتھ، ریاست وہ جو کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بالکل ریاست ماں جیسی ہی ہوتی ہے. لیکن وہ اسلامک ریاست کے جس کی مثال آپ کا دشمن بھی دے. جب گاندھی سے پوچھا گیا کہ تم انڈیا بننے کے بعد 1947 کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تم انڈیا کے اندر کس طرح کا قانون چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا اس کو پڑھ لیں. تو وہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ریاست ماں جیسی نہیں ہوتی. لیکن ریاست ماں جیسی ہی ہوتی ہے. ایکچولی ہماری ریاست کے اندر ہوا کیا ہے، میں آپ کو ایک تھوڑی سی آکورڈ مثال دوں گا، لیکن یہ ہے کہ پڑھے لکھیں انشاءاللہ میری مثال کو سارے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، ایک ماں کے اگر 5 بچے، ٹھیک ہے، ان 5 کو اسی نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تربیت بھی کیا ہے، ان کو دودھ بھی اسی ماں نے پلایا ہے. تو ان 4 میں سے اگر ایک بچہ اس کا اگر غلط نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مائنڈ میں شیطان کو بٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں غلطی اس ماں کی نہیں ہوتی، نہ ان باقی اس کے بھائیوں کی ہوتی ہے، بلکہ غلطی اس کی ہوتی ہے جو اس شیطان کو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیتا ہے. تو ایکچولی ہماری ریاست کے اندر ہوا کیا ہے، اب اگر وہ شیطان، جس بچے نے شیطان کو اگر ذہن میں بٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ ہی اٹھ کر غلط کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو نہ تو اس کو وہ ماں معاف کرے گی اور نہ اس کے وہ باقی جو بچے ہوں گے وہ اس کو معاف کریں گے. اب ہماری ریاست کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو وہ غلط بچہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ بھی غلط کر لیا، ٹھیک ہے، اور جو باقی اس کے بھائی تھے ان کو بھی اس نے قتل کر دیا. محمد علی جناح، لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، فاطمہ جناح، جتنے بھی اس کے جو باقی بھائی تھے ان کو قتل کر دیا، اور اپنی جو وہ ایک حرامی نسل تھی وہ ہماری ریاست کے اندر پھیلا دی. وہی یہ جو ہمارے جرنلز، منیرہ مستری، ٹھیک ہے، یہ فراڈ عیسیٰ، جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم، یہ اس حرامی کی نسل میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو سب کچھ یہ کرواتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ پر یقین رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ وہ ہے جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کو ٹھیک ہے، ادھر ہی اس کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے اور اسی کے تخت کو جو ہے موسیٰ سے ہی جو ہے الٹوا دیتا ہے. تو انشاءاللہ اب وہ جو حرامی نسل تھی، اب یہ حرامی نسل اتنے جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ حرامی نسل کیونکہ 75-76 سال سے اپنے سکے کو مضبوط کی ہوئی ہے، اور وہ جو باقی تھے ان کی جو نسلیں تھیں آگے ان کو خاموش کروائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب 75-76 سال کی جو انہوں نے اپنی اس حرامی نسل کو مضبوط کیا ہوا ہے، اس کو یقیناً جو ہے نا اس کو تھوڑا سا توڑنے کے لیے، اس کو جو ہے ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا، کچھ اسٹریٹجیز چاہیے ہوگی. اور وہ جو چپ کروائی ہوئی نسل تھی اس میں انشاءاللہ شوکت خانم نے عمران خان جیسا مرد مجاہد جنم دے دیا ہے جو اس حرامی نسل کے سامنے کھڑا ہے، اور ہمیں اس وقت شانہ بشانہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ ان حرامیوں کا خاتمہ ہوگا اور جلد خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. یہی میرا جواب تھا جو یہ کر رہے ہیں اس پہ، یہی میرا جواب ہے کہ اس حرامی نسل کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے. جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، مجھے 1 منٹ دے دینا. بھائی نے جو مثال دی ہے نا وہ فٹ نہیں آتی اس موضوع پہ.
کیونکہ یہ مثال اپنے گھر کی دے رہے ہیں, گھر کی نئی مثال ابھی ادھر کام آئے گی سر. یہ گھر اچھا لالا میں لیتا ہوں مٹی کو میں لیتا ہوں. نیت بھائی ایک منٹ مجھے ٹائم دے دینا, ایک منٹ سر. یہ مثالیں 75 سال سے ہم سن رہے ہیں, اور یہ ہمارے پاس جو بھی یہ کر رہے ہیں نا, میں پنجابی بولنا سر, جتنی بھی مثالاں سر اسی دے دے کے 75 سالاں وچ تھک چکے ہیں. یہ وہ مثال نہیں جڈی سیریس تسی مثال دے دیتی ہے سر ساڈے اوتے. چودھری بھائی 1 منٹ, چودھری بھائی 1. اچھا لالا یہ مٹی نظر نہیں آ رہے, مٹی کو بولیں آپ ہمیں ریکویسٹ ڈالیں, نظر نہیں آ رہے لالا, مٹی آپ کے نظر نہیں آ رہے. السلام علیکم. آپ کا نام مٹی ہے؟ اچھا عنایت لالا, سوری عنایت لالا, آپ کا مٹی نظر نہیں آ رہا. مٹی کو بولیں آپ ریکویسٹ ڈالیں, انشاءاللہ لالا کا کوئی گیسٹ آیا ہے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا. ہمارے عنایت لالا بڑے سینئر ہیں, ان کا کوئی گیسٹ آیا متی, وہ نیچے نظر نہیں آ رہا. متی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں پلیز آپ ریکویسٹ ڈالیں, میں آپ کو اٹھاتا ہوں. اچھا متی بھائی آپ کا کوئی فالوور بھی نہیں ہے اور آپ کا کوئی فالوئنگ بھی نہیں ہے, تو وعلیکم السلام. مگر آئی تھنک اب یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا اگر آپ وہی ہیں 0 نظر آ رہا ہے, 0 فالوور 0 فالوئنگ, تو مائی اپولوجیز متی بھائی, آئی ایم شیور میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. عنایت لالا آپ بھی دیکھیں آئی ڈی پہ یہی متی ہے نا, MATI. عنایت لالا مائک کھولیں. لیکن ان کے فالوور بھی نہیں ہے, تو چلو یہ لکھتے رہیں گے, جو اس کا سوال ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا. فہیم اچھا بھائی, ایک کام کرتے ہیں لالا, اگر آپ کا کوئی لالا اگر آپ کا کوئی گیسٹ آئے وہ ہمارا گیسٹ ہے, اب سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, یہ نیچے متی کے 0 فالوور ہے, تو پلیز سب لوگ مائک سب کچھ بات چھوڑیں اور متی کو سب لوگ فالو کریں. لالا آپ کا کوئی جاننے والا ہے متی؟ جی یہ فہیم بھائی سے پوچھ لو, یہ تو PTI کا سب کچھ ہے. اچھا سب کچھ ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے ٹک ٹاک پہ بھائی, اس کو آج سارے لوگ فالو میں کریں. نے اس کو کہا کہ تم آ جاؤ نا, تو اس نے ابھی بس ٹھیک اکاؤنٹ ہو بنا گیا. دیا. اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں, دیکھو یہاں پر 36 لوگ بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کا نمبر 36 ہو. پلیز متی بھائی کو سب لوگ فالو کریں پلیز. کسی دوسری آئی ڈی تو انہوں نے کو آ جان, کسی دوست دی آئی ڈی تو بھائی ان کا کوئی آئی ڈی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ سب لوگ اس کو پہلے فالو کرو. یہ ساری کنورسیشن رک گئی ہے کیونکہ عنایت لالا نے زندگی میں ہم سے کچھ نہیں مانگا, پہلی بار یہ ایک بندے کو لے کر آئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس کو بگ ریسپیکٹ. کم از کم 20-30 لوگ اس کو فالو کریں پلیز. ڈیبیٹ ہماری ہمیشہ ہوتی ہے, سب لوگ اس کو فالو کرو, اور جس نے فالو نہیں کیا نا میں اس کو اوپر سے نیچے پھینک دوں گا. سب لوگ فالو کریں. یہ میں اس کو فالو کیسے کروں یار, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اچھا چلیے آپ کا مسئلہ کوئی, اچھا یہاں کسی کو آتا ہے کیسے عنایت لالا, چلے آپ تو نکل گئے. خالد محمود بھائی آپ سمجھائیں, اب میں دیکھتا ہوں کہ فالوور کتنے ہیں. خالد آپ کچھ کریں خالد. اچھا میں نے فالو کر لیا انہیں, میں نے فالو کر لیا. خالی جو اوپر والا نام ہے نا متی, MATI, اس کے اوپر انگلی لگائیں, اسے دبائیں تو اس کے بعد ان کی پیج کھل جاتا ہے, تو یہ اوپر پھر فالو کر لیں. اچھا ایک دوسری اور بات یہ متی مجھے بھائی فالو آپ بیک نے, دے دیں, انہیں کہیں فالو بیک دیں. اچھا متی بھائی ایک اور چیز ہے, آپ نے ہر 1 منٹ بعد نا نیچے کچھ لکھنا ہے کہ آپ کی آئی ڈی واپس نظر ہمیں آئے, تو پلیز آپ کچھ لکھا کریں یا کوئی ایموجی بنایا کریں, یا پاکستان کا یا چائنا کا یا کسی کا بھی آذربائیجان کا جھنڈا لگائیں, کچھ نہ کچھ آپ نیچے کامنٹ میں لکھتے رہیں تو آپ کی آئی ڈی نظر آئے گی. اچھا جتنے اچھا بہن بھائی انہوں نے دیکھ رہے کسی ہیں کو, BFT بھائی انہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا, 0 ہے ان کے فالوور. وہ کر لیں گے بھائی جان, پہلی بار آئے ہیں, کوئی بات نہیں پلیز. اب جب عنایت لالا نے کہہ دیا نا میں آپ سب لوگوں کو فالو بیک دے دوں گا اپنی طرف سے, ان کو آپ چھوڑو, آپ ان کو فالو کرو سب لوگ پلیز. اللہ کے ٹھیک ہو گیا. بندے ہم کر رہے ہیں, میں نے پہلے سب سے پہلے کر دیا ہے بھائی میرے, بسم اللہ. اچھا 8 بندے ہیں ابھی بھی ہو رہے, دیکھو براڈ آگے نہیں جائے گی جب تک یہ 15 پہ نہیں جائے گی. پلیز فالو کرو, میں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں 11 ہو گئے, 4 اور بندے چاہیے پلیز, 4 بندے اور فالو کریں ان کو. آج سب لوگ پھنس گئے جی, بسم اللہ کریں اچھا پلیز. اچھا BFT بھائی انہیں کہیں وہ واپس فالو بیک بھی کریں. اچھا وہ میں کروا دوں گا, پہلے ایک بار تو کرے نا. متی بھائی آپ سب بھائی ہیں بہن ہیں, آپ سب اس کو فالو کریں پلیز. اچھا یہ آخری گیا ہے, متی بھائی کو 11 لوگوں نے فالو کیا, پلیز یار 1-2 بندے اور بھی فالو کر لو. 4 بندے اور چاہیے, کسی کے پاس کوئی دوسری آئی ڈی ہے اس کو فالو کریں دوسری آئی ڈی سے, ان کو 4 اور فالو کریں. ٹھیک سمجھ گیا. اچھا اب دوسری بات میری جان, مطلب میں ادھر بیٹھا ہوں اوپر پہلے سے. وہ اچھا ایک اور کوشچن ہے عنایت لالا بھائی ایک منٹ, سوری بھائی میں نہیں لوں گا ٹائم, میں صرف ایک آخری بات کروں گا, یہ نہیں, میں صرف فالوئنگ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر
اگر کسی کے پیسے لگتے ہیں فالو کرنے میں تو وہ بی ایف ٹی بھائی سے یا چودھری بھائی سے یا مجھ سے لے لے، لیکن فالو ضرور کرے. پیسے ہم آپ کو چیک کے طور کے اوپر دے دیں گے میری جان. آپ صرف فالو کا بٹن دبائیں. اگر آپ کو کوئی بل آتا ہے تو وہ ہم سے لے لینا. تھینک یو. فالو کر دیا میں نے. 3 لوگ اور فالو کریں. دیکھو 12 ان کے ہو گئے، 3 اور چاہیے. دوسری آئی ڈی سے تیسری آئی ڈی سے ان کو فالو کریں پلیز، یا ان کا اسکرین شاٹ لے کے نا اپنے اپنے پیجوں پہ جائیں، اپنے گروپوں میں ان کو شیئر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ آئے اور ہم سے بات کریں پلیز، کیونکہ عنایت لالا ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. پہلی بار انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بھی میں تو چاہتا ہوں ان کو اکاؤنٹ دے دیتا، مگر پلیز آپ فالو کریں پلیز. تھینک دوسرا بی ایف ٹی بھائی اس طرح ہے نا کہ یہ جو ہے نا متی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ہیں اور چوٹی کی قیادت ہے الحمدللہ. ایسی بات نہیں. خالد بھائی یہ چوٹی کے ہوں یا 28 سال باٹم سے کے ہوں irrelevant. عنایت لالا ایک منٹ، یہ چوٹی کے ہوں یا یہ باٹم کے ہوں کوئی irrelevant ہے. عنایت لالا نے کہہ دیا تو ان کی بات پہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک اور چاہیے، ایک اور بندہ اور چاہیے. 15 کریں آپ پلیز. ایک رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے براڈ آگے لے کے جانی ہے. ایک فالو ڈھونڈ کے لاؤ بھائی، جلدی کریں آپ. گوئنگ ونس گوئنگ ٹوائس، اس سے پہلے میں پوری براڈ ہی گرا دوں. پلیز ایک فالو دے ان کو. اچھا متی بھائی آپ نیچے کوئی کامنٹ لکھیں، آپ کی آئی ڈی بہت اوپر چلی گئی ہے. متی بھائی کوئی کامنٹ کرو پلیز. اچھا میری اپالوجیز، کبھی ہم نے براڈ پہ مانگنا تانگنا نہیں کیا، مگر یہ ایک ریکویسٹ تھی عنایت لالا کی تو اس کو آپ آنر کریں پلیز. متی بھائی آپ آپ چیک کرو، آپ چیک کرو بی ایف ٹی، آپ چیک کرو کتنے ہو گئے. 15 ہو گئے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سب بہن بھائیوں کا شکریہ. میری معذرت، میں نے آپ کی براڈ کو سسپینڈ کیا، مگر وہ بھائی 15 ہو گئے. لیٹس موو آن. جی امجد آفریدی، سب سے پہلے ناصر بھائی، فہیم بھائی، عنایت لالا، یحییٰ بھائی، سب کو سلام، ویلکم. امجد بھائی سوری آپ کا مائک کا نمبر تھا. امجد بھائی اوور ٹو یو، آپ نے بات کرنی ہے. یہ جمشید دستی کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ. جی السلام علیکم. سب بہن بھائیوں کو دل کے گہرائی سے سلام. اور ان کے ساتھ آج جو کچھ ہوا اس کی تو ہم اگر 1 ملین بار بھی مذمت کریں میرے خیال میں یہ کم ہوگا. ایک بات. دوسری بات، بی ایف ٹی بھائی یہ صرف دستی کی بات نہیں، جمشید دستی کی بات. اس سے پہلے بھی آپ دیکھو ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، تو اس کی مذمت ہمیں کرنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں یاد رکھو، یقین کرو ان کی بیوی بچوں سے بھی یہ نکلے گا. اگر آج ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کی بیوی بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کریں گے نا، انشاءاللہ ان لوگوں کی بیوی بچوں کے ساتھ بھی یہی حرکت ہوگا. اللہ ان کو رسوا ذلیل اور خوار کر دے. آمین ثم آمین کر دو. بس میری طرف سے یہی میسج. السلام علیکم. آمین. مائک چودھری بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چودھری بھائی آپ کا مائک آن ہے. اچھا عنایت لالا آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایک منٹ سر مجھے دے دینا، عنایت بھائی کے پاس پھر جاتے ہیں. اچھا سر مسئلہ ہے جڑی مسٹر خان بھائی نے مثال دیتی ہے، بہت سخت مثال دے دیتی ہے. وہ ہمارے گھر کی مثال ہے، وہ خان بھائی کے گھر کی مثال ہے، وہ ماں ہوتی ہے. ہم اس ماں کی بات کر رہے ہیں جو 75 سال سے ہمارے ساتھ تیلا پان کر رہی ہے. سر بات کو سمجھا تو کریں نا، ہم کیسی بات کر رہے ہیں. صرف جمشید دستی دی اسی گل نہیں کرتے پے، جمشید دستی نال جنہاں ظلم کیتا ہے سر انہاں دی گل کرنے ہیں پہ. ٹھیک ہے، جمشید دستی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ. اچھا ابو حمدان کدھر گئے ہیں؟ اچھا سوری ہے. نہیں چودھری بھائی سوری میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. جو آپ نے کہا نا، میں نے پہلے جب میں نے مثال دی، ایک منٹ مسٹر خان بھائی پلیز یار دیکھو ہمارے پاس سینئر لوگ بیٹھے ہیں. He is going in the wrong way. خان بھائی کو دے. He is going in the wrong way. He is going in the wrong way. No compromise with self-respect. There is no compromise with self-respect. جو آپ نے چودھری بھائی آپ نے کہا نا کہ آپ نے اپنے گھر کی مثال دی ہے،
تو سر اگر ہم حرامی ہوتے نا تو ان حرامیوں کے خلاف او سر کیا کر رہے ہیں سر پلیز آپ کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو ہم اس طرح سے للکار نہ رہے ہوتے. ایک منٹ پلیز. خان بھائی آپ بات نہیں سمجھے, خان بھائی آپ بات نہیں سمجھے, اپنے اوپر لے گئے. چودھری بھائی میوٹ کریں. میں نے بولا میرے گھر کی اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, میں نے بولا میرے گھر کی اپنے بات کی گھر کر رہے ہیں, یہ ہماری ماں نہیں ہے. میں یہ بولا ہے خان بھائی, آپ نے سنا نہیں ہے, پلیز اپنا بات سن لیا کریں پھر بات کیا کریں. اچھا عابد بھائی میوٹ کرو یار. عابد بھائی ایک منٹ. خالد بھائی 1 منٹ. خالد بھائی 1 منٹ. عابد بھائی سب کو میوٹ کریں پلیز. عابد بھائی آپ سو جاتے ہیں یار, پلیز میوٹ کریں سب کو. اچھا میرے بھائی یہاں پر مسٹر خان بھی خان کے لیے کام کر رہا ہے, چودھری مدثر بھی, آپ سب پیارے عزیز ہو, کوئی کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ایموشن چل رہے ہیں, ہائے ہیں, ہم سب خان کے لیے کام کر رہے ہیں بھائی. پلیز دونوں ایک سب کی رسپیکٹ کریں. شاید لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہو تو دونوں بھائی ٹھیک ہیں, پلیز آپ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ایموشنل میں. دیکھو چودھری بھائی وہ چھوٹا بھائی ہے, اس کو معاف کر دیں. میں بولوں بی ایف ٹی بھائی, اچھا چودھری بھائی کو سمجھا کرو یار, یہ پنجابی سے اردو میں آتا ہے تو اس کی تو تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے, تو کوشش کیا کرو کہ اسے سمجھو. جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں بندے انہیں سمجھا کرو, ٹھیک ہے نا, سمجھنے کی کوشش کیا کرو. صرف ایک سیکنڈ مجھے دیں گے بی ایف ٹی بھائی, 1 منٹ خالد بھائی میں بات کرتا ہوں پھر آپ کو ڈیفینیٹ دیتے. میں اس لیے چودھری بھائی کی میں حق میں بات کر رہا تھا. خالد بھائی اور خان بھائی آپ کو نہیں پتا, یہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ایموشن ہیں, مگر یہ لینگویج جب آپ سوئچ کرتے ہیں نا, ہم بھی فرینچ میں انگلش میں, انگلش سے فرینچ میں جاتے ہیں یا ڈفرینٹ لینگویج میں, تو تھوڑا سا فرق آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو پلیز مائنڈ نہیں کریں, ان کا بھی وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ آپ سے شاید زیادہ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا بھائی. میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میرے لیے رسپیکٹیبل ہے. میں اس برانڈ کے اوپر مجھے 2 سے 3 منتھ ہوئے بیٹھتے ہوئے. میں حمدان کے ساتھ اور خالد محمود کے ساتھ میں پچھلے 2 سال سے بیٹھ رہا ہوں, یہ ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. پلیز معاف کر دو بھائی, پلیز اس کو ڈراپ کریں. یہاں عنایت لالا آئے ہیں, گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ ساڈیاں ماواں, میری یا تواڈی یا بی ایف ٹی بھائی دی, اسی اپنی ماں دی گل نہیں کرتے پے, اسی نظام دی گل کر رہے ہیں. سر میرا گل کرن دا مقصد ہے سی. چودھری بھائی سمجھ گئے بالکل, میں یہی سمجھانا چاہتا تھا, آپ نے دوبارہ بات کر کے ساری بات کلیئر کر دی. میں یہی کہنا چاہتا تھا مسٹر خان, اور دوسری بات میرا نمبر نہیں آیا تھا بی ایف ٹی بھائی. اچھا آپ نمبر لو میرا بھائی, میری مجال آپ میری ٹانگ کھینچ لو گے, میرے پاس ہی بیٹھے ہو, آپ کا نمبر. اچھا بی ایف ٹی بھائی, جس طرح اس کے بعد ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, جس طرح جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو میں نے ایک پہلے تقریر کر دی, وہ تو ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ایک اپنا اصول اور اپنا قانون رائج کرنا ہوگا, اور وہ قانون یہ ہوگا, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ٹانگ کے بدلے ٹانگ, ماں کے بدلے ماں, بہن کے بدلے بہن, عزت کے بدلے عزت. جس کی ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے اس کی آنکھیں نوچ کر لے آؤ. جس کے گھر چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کیا جائے, توڑ دو اس کے گھر کی دیواریں اور اس کو ننگا کرو سرے بازار. جو بندہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے وہ بازو کندھوں سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو. جو بندہ آپ کے اوپر لات اٹھانے کی کوشش کرے ان لاتوں کو مفلوج کر دو ساری زندگی کے لیے, تاکہ وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہے. جو بندہ آپ کی طرف گور کر دیکھے اس کی آنکھیں نوچ ڈالو. جو بندہ زبان درازی کرے زبان حلق سے کھینچ لو اس کی. تب جا کر چینج ممکن ہوگا, تب کوئی جا کر جمشید دستی نہیں بنے گا. یہ جمشید دستی بنے ہی تب ہیں جب تک یہ زبانیں یہ قفل نہیں کھلے. ان اونٹوں کو جب کھولو گے اور زبانیں شعلے اگلیں گی, تب جا کر جمشید دستی بننے سے آپ باز آؤ گے, تب آپ کو جمشید دستی نہیں بنایا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے خاموش اس معاشرے میں رہنا ہے جہاں پر قانون اور دستور کا احترام ہو, جہاں پر جمہور ہو, جہاں پر ریاست اپنے قانون پر عمل درآمد کروا رہی ہو. پاکستان میں نہ آئین, نہ قانون, نہ جمہور, نہ اسلام. تو وہاں پر نہ کچھ قانون جس معاشرے میں نہیں ہوتا, تو وہاں پر طاقتور کمزوروں پر حاوی ہوتے ہیں. اور جب کمزور ایک ہلکا ایک گروپ بنا کر جب ان طاقتوروں پر دوبارہ وار کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں, تو تب جا کر باز آتے ہیں یہ بغیرت اور یہ بیڑیے. ان کے ساتھ جب تک ان کی ماؤں اور ان کی بہنوں کو اٹھا کر تم اپنے گھروں میں لا کر نہیں رکھو گے, تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تذلیل کرو, لیکن جب یہ تمہارے گھروں میں آئیں, تم جاؤ ان کے گھروں میں اس کا نقشہ,
اس کا فوٹو کھینچ لو کہ یہ کون تھا اور کہاں سے، اس کا بایو ڈیٹا نکالو، سیدھا 5-10 بندے جاؤ اس کے گھر، سیدھا اس کی ماں بہن کو اٹھاؤ، اپنی ماں بہن کی طرح اٹھا کر لے آؤ اپنے گھر میں، اور کہو کہ آج ہم نے بھی نامعلوم بنا دیا تمہاری بہن کو اور تمہاری ماں کو، جاؤ جا کر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، تب جا کر تبدیلی آئے گی، ویسے نہیں آئے گی۔ اب ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ان کی زبانوں کو کھینچنا پڑے گا، ان کو اب اسی طرح جواب، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا پڑے گا۔ گیا وہ وقت جب قانون کی عزت ہوا کرتی تھی اور ہم قانون کے اوپر عمل درآمد کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ الیکشن کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اکسا رہے ہیں۔ اور بھائی چھوڑو، الیکشن وڑ گیا جہاں سے نکلا تھا، الیکشن 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 کرتے کرتے، اور الیکشن کی امید بنائے ہوئے، یہ ڈارس بنائے ہوئے کہ کل الیکشن ہوگا اور آج الیکشن ہوگا، ہم الیکشن کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمیں اکسانا چاہتے ہیں، اور یار ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں بے غیرت۔ کب تک ہم برداشت کریں؟ نہیں برداشت کر سکتے، اب بس نکلو، جو بھی ہاتھ ڈالے اس کی ماں اور بہن کو اٹھاؤ اور سیدھا اپنے گھر کی زینت بناؤ، تب جا کر یہ بے غیرت، یہ دلے، یہ کمینے اور یہ یہودیوں کے کتے سمجھیں گے کہ یہ بات ہے۔ جی اوور ٹو یو۔ خالد بھائی سمان ڈار دی جیڑی بھتیجی اج نکلی ہے، انہیں میں مان ہی نہیں سکتا، ساری زندگی نکل دی، اج مجبوری نو نکلی ہے ساڈی بیٹی، مجبوری نو۔ میرا پیارا بھائی پلیز، آپ کے پاس دیکھو ہمارا ڈیکورم ہے، اب عنایت لالہ بیٹھی ہیں، فہیم لالہ بیٹھ کے نیچے بھی چلے گئے کہ وہ ان کی باری نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز ہمیں مائک کو روٹیٹ کرنے دیں، ہم ٹیبل ٹینس نہیں کھیل رہے کہ پنگ پونگ ہو رہا ہے فورورڈ بیکورڈ، پلیز سب کو موقع دیں۔ نظر بھائی کا مائک میوٹ ہے، ادھر نثار بھائی کا مائک میوٹ ہے، یا بھائی کا، تو سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دیتے ہیں پلیز، پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ لے سب بھائی، نیچے بھی ریکویسٹیں آ رہی ہے، تو اوور ٹو یو عنایت لالہ۔ سب سے پہلے مائی اپولوجیز آپ لوگ کو میں اچھا نے چودھری بھائی، ہوں پلنٹی پینی ہے تینوں، تے 5 پاؤنڈ دی پلنٹی پینی ہے تینوں، جے کہ تو بولیا بھی، ٹھیک ہے نا؟ 5 پاؤنڈ PTIoverseas.com۔ بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے تو میں خالد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس کے خیالات، اس خیالات سے میں 110% ایگریڈ ہوں۔ دوسری بات میں کروں گا چودھری مدثر کی۔ مدثر جب بھی بات کرتا ہے وہ ایک منٹ جی، میں پوری طرف آ رہا ہوں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ وہ اس لیے کہ مدثر جذباتی ہوتا ہے پارٹی کے لیے، تو اگر کوئی غلط بات، انٹینشنلی وہ غلط نہیں کر رہا، لیکن دوسرا اگر کوئی غلط سمجھے تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے۔ تو خان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی غلط کیا یا مدثر نے کوئی غلط کیا، کسی نے کوئی غلط نہیں کیا، صرف سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں خالد بھائی کی طرف۔ دیکھیں خالد، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ فلی ایگریڈ ہوں، اور میں سب بھائی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ابھی یہ باتیں چھوڑ دیجئے، الیکشن الیکشن الیکشن، کوئی الیکشن، یہ سلیکشن ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیا آپ ان چیزوں کو مانیں گے؟ یہ لوگوں کے ماؤں بہنوں کو اٹھا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے الیکشن کے ڈے پر کریں گے، جب ہم ابھی یعنی کسی کی 20 سال کی بیٹی کو آپ اٹھاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جمشید دستی کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم سب ایک پاکستانی، ایک خون ہے، جب سب کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ اصل حل ہے آپ نے نکلنا ہے۔ اگر آپ نکلیں گے نہیں، خدا کی قسم اس سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ باولے ہو چکے ہیں، یہ باولے کتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ سپریم کورٹ ہے، نہ ہائی کورٹ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن لوگوں نے جو ریزسٹنس شو کی، میں یہ فزیکل ریزسٹنس، ابھی میرے ایک بھائی نے لکھا تھا کہ فزیکل ریزسٹنس کی ضرورت ہے، وہ اس کا مطلب یہی ہے جب تک یہ آپ نہیں کریں گے۔ آخر یہ کیا، یہ لوہے کے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت قریب سے پتہ ہے ان لوگوں کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے یہ سب کچھ ہے کہ آپ لوگ خاموش ہیں، اور آپ جب تک خاموش رہیں گے، آپ کا لیڈر بھی آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، اس کے قائدانہ قیادت میں کوئی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، اس دھوکے کو ختم کیجئے، صرف اور صرف اس وقت یہ کیجئے کہ پارٹی کو چندہ دیجئے بے دریغ، وہ بھی کر دیجئے، فزیکل ریزسٹنس کیجئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے آپ، اور یہ کریں گے کہ یہ ملک کے لیے وہ بھائی کون سا ملک؟
उस मुल्क में बैठी हुई अशराफिया ने तो हमारी जान निकाल दी है, हमारी इज्जतों को नीलाम कर दिया है, और हम यही कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान, किसी कुरान में नहीं लिखा हुआ ये बात। कुरान में ये है कि जो तुम्हारा मुल्क है उसको इस्लामी तरीके से, आईन और कानून के तरीके से चलाओ। अगर इस तरह का नाम पाकिस्तान है तो फिर ये मुल्क नहीं है, ये कोई जंगल है, जंगलिस्तान है, ये वर्दिस्तान है, ये हमारे लिए नहीं है। इस वक्त जो चीज चाहिए वो लोग आप करते नहीं है, और इसके लिए हम पहले दिल से आपको कह रहे हैं कि खुदा रसूल के लिए भूल जाइए ये वतन से प्यार, ये रियासत से प्यार, ये सारी बजाजी बातें हैं, ये बिल्कुल इसका कोई मकसद ही नहीं है। मकसद तब है जब आपका मुल्क बनेगा। आपका मुल्क अभी बना नहीं है। सन 47 में जो कुछ था ये उससे बहुत बुरा हो चुका है। उस वक्त कोई गैरती लोग थे, अब बेगैरत लोग हैं। अब इन बेगैरतों का मुकाबला अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आप मिन्नतें करेंगे, मैं आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी छीनी जाती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी करोड़ों लोग हैं आप, इमरान खान के साथ 20 करोड़ लोग हैं, लेकिन कौन निकला है? किसने क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई को आप लोग नहीं निकले, उसी दिन मेरे साथ बहस हो रही थी, और जो बहुत से लोग निकले, केसर भी नहीं निकले, न पेशावर में निकले, न लाहौर में निकले, न पिंडी में निकले, न इस्लामाबाद में। ये हमारे सामने, हम इन चीज़ों को समझते हैं। निकलने का तरीका ये नहीं होता। निकलने का तरीका होता है जब आयतुल्लाह खुमैनी आने वाला था, वो था निकलने वाला। उससे कम पर बात नहीं बनेगी, वो करोगी फिजिकल तरीके से तो तब को होगा। अब हम और इससे मजीद आईन व कानून की बात करने वाले नहीं हैं कि ये आर्टिकल है, ये इससे मिलाओ, ये उससे मिलाओ, तो ये कुछ इसी में मतलब ये सब तवाइफुल मलूकी है। ये जो आपके अदालतों में बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा यानी गए गुजरे लोग हैं। इनसे आप इंसाफ की तवक्को करेंगे, और जो ताकतवर है वो आप पर रहम करेगा, वो आपको नचोड़ के रखेगा। यानी आपका जिस्म अगर उनकी मर्जी चले तो उसको आपको जला के रखेंगे, ताकि ये मुल्क उनकी मर्जी से और उनके आकाओं की मर्जी से, और ये उनके ग़ुलाम होंगे। इनकी टोटल ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ ये है। ये नहीं चाहते कि अवाम कोई चीज़ ही नहीं है इनके लिए। खुदा के लिए उठिए, कुछ हरकत कीजिए, वरना आपके सामने है। मैं किस किस की तशरीह करूँगा, कौन सी चीज़ आपको बताऊँगा तो आप समझेंगे। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बातों से नहीं होता। हम अपने इंशाअल्लाह आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर दिखाएंगे बहुत जल्द। ये बात नोट कीजिए कि इंसान को क्या करना चाहिए। ये तरीका नहीं है। सिर्फ 2000 टीटीपी वालों का मुकाबला तो ये नहीं कर सकते, और आप 20 करोड़ होकर भी आप तो वो लब्बैक भी आपसे आगे निकल गया। उनके 500 लोग आते हैं तो कोई सामने नहीं आता, और आप करोड़ों में होकर यार हमें फिर इसके बाद चूड़ियां पहननी चाहिए। ओवर टू यू सर। जबरदस्त। देखो, ये सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इमोशन में बात कर रहा है, वो दिल की बात होती है, तो प्लीज आप लोगों ने माइंड नहीं करना। इसलिए मैं नीचे कमेंट भी लिखा था कि किसी ने माइक ओपन नहीं करना, लाला को पूरी बात करनी चाहिए। कभी कभी होता है, हम में से सारे भाई बहनों का अपना एक्सप्रेशन है, प्यार मोहब्बत है, मगर कभी कभी वो उभर के निकल आता है। तो प्लीज आपने माइंड नहीं करना अगर कोई ज्यादा टाइम ले ले। मैं उसके लिए पहले से माजरत कर रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है टाइम, मगर यहाँ पर देखो ना कोई जियो है, ARY है कि हमने स्टिक 1 मिनट 2 मिनट रखनी है। कोशिश हमारी 2 मिनट की होती है, मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है। जब ये बात हो रही थी हमारी माँ बहनों की इज्जत की, तो हमें किसी को खड़ा होना चाहिए था, और लाला ने बात की है। तो प्लीज मेरी तरफ से सबसे माजरत, अगर टाइम ज्यादा हो गया, मगर वो करने वाली बात थी। ठीक हो गया? अच्छा, नीचे एक मुझे सीट चाहिए। वेलकम मानो सिस्टर, नजर भाई, तैमूर भाई। तो अगर मैं क्विकली रोटेट करूंगा, क्योंकि नीचे भी काफी लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने सीट देनी अपने फहीम भाई को एक। जी मानो सिस्टर, वेलकम। लेडीज फर्स्ट जी, ओवर टू यू सिस्टर। चौधरी नीचे चला गया, आप ले लो जी जी भाई, आज ऐसा टॉपिक है, आप पहले किसी और को दे दे, मैं फिर बात करती हूँ। कोई मसला नहीं। नजर भाई, आपने बात कर ली है? आपने शायद बात कर ली इस पे, अगर कोई चीज ऐड करना चाहते हैं, अदरवाइज फिर आमिर PTI के पास जाएंगे। इसमें
جی السلام علیکم سر، اس میں آپ جتنا بھی ایڈ کریں گے نا وہ کم ہو جائے گا. یہ ایک ایسی غلاظت ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے آپ جتنے بھی گندے لفظ استعمال کر رہے ہیں، دنیا جہان کی غلاظتیں اٹھا لیں، پورے دنیا کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے اس کے اندر پھینکیں، یہ اتنے یہ گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں، یہ وہاں بھی وہ بھی کم پڑ جانا ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ ختم ہوئے ہیں. اور جو لالا نے بات کی نا سر، یہ میں آگے عرض کر چکا ہوں، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے سر، آپ بالکل آپ لیگل طریقے سے لے لیں نا، ٹھنڈے ہو کر لیں، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں کہ آپ کو 4-5 بندے آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کی، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ ان کو پکڑ لیں، ان کی ٹانگیں توڑیں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، پولیس کو کہیں یہ لیں، یہ ہمارے گھر میں آئے گھسے تھے، ان کو مار دیں، ان کو ٹانگیں توڑ دیں ان کی. یہ سر ریاست نام کی چیز جو ہے نا ختم ہے سر. یہ اب جو ہے نا یہ راستہ ووٹ سے تلوار کی طرف چل پڑا ہوا ہے. یہ ووٹ شوٹ والی کہانی جو ہے نا یہ اب نہیں چلنے والی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور اب وقت اس طرف جا رہا ہے کہ عمران خان بھی نہیں روک سکے گا لوگوں کو. یہ اتنے اپنے گلے میں وہ پھندا ڈال رہے ہیں کہ اب عمران خان نہیں نکال سکے گا جب تک کہ ان کی موت نہیں ہوگی. یہ ان کے سر لگا رہے گا. یہ اس کے ساتھ کیا لفظ کہیں یار آپ کو. اوور ٹو یو. ایڈ کر دوں گا یہاں پر پی ٹی آئی کے سارے آفیشیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو پی ٹی آئی سے منسوب کرتے ہیں. تو میں ایک چیز کہہ دوں، یہاں پر جتنے بھائی بہن بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نا اسمال پرنٹ میں جلدی جلدی بول لیتا ہوں کہ بھائی پی ٹی آئی کا یہ کوئی پالیسی نہیں ہے جہاں پر کوئی بندہ بھی بات کر رہا ہو. آپ لوگوں کی پرسنل اوپینین ہے، پرسنل وہ ہے، تو نہ ہم اس کو کنڈون کرتے ہیں نہ انڈورس کرتے ہیں. یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے، ہر بندے کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کھل کے او اپنی بھائی بات میں کرے. آپ جیسے بی ایف ٹی چھوڑ دیں، چپ کر دیں ذرا ایک منٹ. بی ایف ٹی جسٹ لیک، ڈونٹ ٹاک فار می. میں خود بتاتا ہوں، میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نظر تعلق بھائی، نہیں ہے. نظر بھائی، میرے گھر میں نہ بی مائی ایف ٹی بردر، نام، ڈونٹ کلیریفائی مائی سیلف. اگر آپ میرا کہتے ہیں میں براڈ بھی میرا نہیں بھائی آؤں گا، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ اینی میرا باڈی بھائی ٹو میرا کلیریفائی بھائی مائی او میرا سیلف بھائی اینڈ مائی فیلنگ. اف یو تھنک یو آر آفیشیل، یو اسٹے آفیشیل. لیکن یہ او میں ظلم نہیں زیادتی میرا جو ہے بھائی. نا، نہ آئی نہ لو یو، نہ اس آئی طرح لو نہ یو، کریں. نہ بی ایف ٹی، نو آئی نو لو یو نو مائی نو آئی بردر. ڈونٹ ون لیٹ یو منٹ. ڈیفینڈ مائی سیلف. Listen to me, not BFT. You listen to me. I am an adult. آپ چپ I کر can جائیں defend پلیز بی ایف myself. ٹی So بھائی، don't آپ try چپ کر to جائیں clarify پلیز. myself to anybody. Please. آئی لو یو مائی بھائی. ایک منٹ سب میٹ کر دو. آئی لو یو نظر بھائی. آپ شاید میرے پوائنٹ آف ویو میرا آپ سے بھی سخت ہے. میں پہاڑوں والا بندہ ہوں. میرا نظریہ او سی وائی کا نظریہ سب کو پتا ہے. میں صرف جو یہاں پر آفیشیل بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو پروٹیکٹ کروں. ہمارا نظریہ، ہم یہاں فریڈم آف سپیچ ہے، ہم بات کرتے ہیں. آئی ریسپیکٹ یو. اور آپ کی دیکھو گا آپ کی ویڈیو میں بیٹھے پوسٹ جس کرتا نے ہوں. official بیٹھنا جا کے تو اور بیٹھے official جا کے. چلیں ٹھیک ہے، بٹ یو نو مائی پوائنٹ آف ویو نظر بھائی. ہم آپ کو آپ کی ویڈیو میں ٹویٹ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتا ہے، میرا بی ایف ٹی فیلنگ بھائی آپ کو چھوڑ پتا دیں پلیز، چھوڑ دیں ہے. پلیز. نہیں وہ ہمارے بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. میں دیکھو ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو ہمارے Next نظر بھائی question, ہے. please. کو ٹائم دیں جی آپ. جی چودھری جی جی اچھا. چودھری 5 پاؤنڈ پی جانے نہیں، چپ کر جا. ہاں جی، اب صحیح بات کی نظر بھائی. اس کو زبردستی آپ یہ 5 پاؤنڈ ڈال کے نظر بھائی کو آپ نے رسید بھیجنی ہے. ٹھیک ہو گیا. BFT bhai, can you please look at the figure of ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا نظر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو ایک ہم اپنا میسج دے دیں. ابھی عامر بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں، تو پلیز اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو ہم نے ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ چلانی ہے. نظر بھائی، فہیم بھائی، عامر بھائی، اگر آپ لوگ اجازت دیں. جو دل کرے آپ کرو یار. آپ کی براڈ ہے، جو دل کرے آپ کریں. وہ نہیں نہیں نہیں، آپ کی براڈ ہے میرا بھائی. آپ دیکھو، آئی لو یو، آئی ریسپیکٹ یو میرا بھائی. آپ میرے بھائی ہو. نظر بھائی نتھنگ پرسنل، نتھنگ وہی پرسنل آل میرا لو بھائی. یو یار. بس نظر بھائی آپ نظر کو بھائی میرا پوائنٹ آف انہوں ویو نہیں پتہ بولا ہے. ہے، اچھا ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ اچھا ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ، ٹھیک ہے نا. کوئی اچھا مسئلہ ہی نہیں، وی لو یو تھوڑے میرے بھائی. نال ہاں. اچھا میرے بہن بھائیوں، جہاں پر 50 لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا میسج ہے ہماری ساری ٹیم کی طرف سے. خان صاحب کے پر 182 پلس کیسز ہو گئے ہیں. خان صاحب کی لیگل ٹیم کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے. ابھی ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن میں بھی فنڈنگ ضرورت ہے. تو پلیز آپ سب لوگوں سے التماس ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے سارے اکاؤنٹ بند ہیں سوائے ایک کے. تو انصاف.pk یا PTI overseas.com، اس پہ آپ آئیں گے. آپ دونوں جگہ سے جائیں گے، ادھر ہی آپ گریں گے. یہاں پر خان صاحب کے لیے آپ فنڈ کر سکتے ہیں. جتنے میرے بہن بھائی جنہوں نے آلریڈی شوکت خانم کے لیے یا نمل کے لیے چندہ دیے ہوئے، تو وہ اس سے بخوبی ان کو پتا ہے کہ ہاؤ دس تھنگ ورک. جنہوں نے نہیں کیا، شوکت خانم یا PTI کی ممبرشپ نہیں لی، ان کے لیے یہ نئی چیز ہے. تو ایک بار ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے. میرے سب بہن بھائیوں پلیز اس کو غور سے سنیں. اچھا PTI overseas.com پہ آپ آئیں گے. PTI overseas کے بعد یہاں پر آپ کو 3 ٹیب کھلیں گے. پہلا ہے ڈونیشن فرام UK، دوسرا ہے ڈونیشن فرام USA، اور تیسرا ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ سب سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ تیسرے پورٹل پہ جائیں. جتنی بھی ٹک ٹاکر کی فیملی ہے
تو تھرڈ ریسٹ آف دا ورلڈ گرین آپشن پہ آپ جائیں گے, وہاں 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 پاؤنڈ تک آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی افورڈیبلٹی ہے, جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. آپ نے اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے, آپ کے پاس پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے, یہ اس کی کنڈیشن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس 2 کوشچنوں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. پہلا ہے ریفرڈ بائی, تو وہ ہوگا ٹیم ٹک ٹاکر, اور دوسرا ہے کنٹری. تو کنٹری ہم اوبیسلی میں آذربائیجان میں ہوں, ہم سب آذربائیجان کو پروموٹ کرتے ہیں ایز ان اے سینس کہ یہاں سے ہماری ٹیم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے جتنے ہمارے ٹک ٹاکر ہیں. تو اب جس کنٹری میں آپ یوٹیوب یا جس فارمیٹ سے آ رہی ہیں, آپ اپنی کنٹری کو فالو کریں, وہ بھی فلیگز ہے. مگر ہم ٹک ٹاکروں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کنٹری آذربائیجان چوز کریں, سٹی باکو, اور ایڈریس بسم اللہ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کالم آئے گا, اس پہ آپ خان صاحب کے لیے کوئی جی پیارا سا ہمارے میسج ساتھ لکھیں. اس وقت موجود ہے 62 لوگ موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا السلام علیکم. اپنا بی ایف ٹی بھائی میں نیچے جانے لگا ہوں دیکھ لیجئے, کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی. آپ 64 لوگ موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, یہ آپ کی مہربانی ہوگی, اور آپ کا فرض بھی ہے. یہ ملک پاکستان سب کا ہے. اگر یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو آپ لوگ اور ہم لوگ بھی تباہ ہوں گے. تو خدا کے لیے آپ ادھر ہی بیٹھے رہیے اور اس براٹ پر رہیے. یہاں کوئی غیر مہذب بات نہیں ہوگی, لیکن جو ہوگی جذبات جو ہوں گے وہ کوئی چھپا نہیں سکتا. تو پلیز یہ 2 کام ہے, اپنی جذبات لائیے, آپ باہر لائیے, اور اس جو آپ سے ڈونیشن مانگا جا رہا ہے یہ عمران خان کے لیے ہے, صرف اور صرف عمران خان. اور عمران خان اگر اس قوم کے لیے جیلوں میں پڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی ہم پورا کر سکیں. تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے, اسٹے ود اس. تھینک یو. بالکل بالکل. نظر عباس بھائی کی کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں, عنایت والا کو بھی, سب جہاں بیٹھے ہیں. اور نظر السلام علیکم. ان کی بھی اچھا جذبات ایک منٹ فدا بھائی, اچھا بھائی, نیچے ظفر پلیز نیچے ظفر اقبال بھائی, نیچے ظفر اقبال بھائی آیا, میں نیچے چلا جاتا ہوں. میں کہا پھر خالد بھائی کی کال آ جانی تھی, میں نماز پڑھ کر فوری آن ہو گیا تھا. اب جی خالد محمود بھائی, اچھا تو کنٹینیو ہم کر رہے تھے. آپ نے خان صاحب کے لیے ایک میسج لکھنا ہے. اس کے بعد جناب آپ کے پاس کیا کہتے ہیں پیمنٹ کی جگہ آئے گی, وہاں پر آپ اپنی پیمنٹ کی ڈیٹیلز ڈالیں. جیسے ہی آپ پیمنٹ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ چھوٹی سی اسکرین آئے گی, رسیت آئے گی, جیسے عابد بھائی نے لگائی ہوئی ہے, ہمارے مانی بھائی نے لگائی ہوئی ہے. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی, یہ صرف اس میں تھینک یو کا نوٹ ہوگا. تو وہ آپ 24 آور کے لیے اپنے پیج پہ جا کر اس کو پروموٹ کریں, اس کو اپلوڈ کریں. اور اگر فار وٹ ایور ریزن آپ بھائی افورڈ نہیں کر سکتے تو پلیز اس پیج کی پروموشن اپنے واٹس ایپ گروپ میں, اپنے فیس بک پہ, یا آپ کا ٹویٹر ہے, جہاں پر بھی اس کی آپ پروموشن کریں. یہ بھی کار خیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب اپنے خالد محمود بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اوور ٹو یو خالد محمود بھائی, اگر آپ ریمیٹنس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو اس وقت چھوڑ دیجیے. جی ٹھیک ہے لالا. چلیے ریمیٹنس کو بعد میں بات کرتے ہیں. جی تو اب آتے ہیں, اب مائک لے کر آتے ہیں عامر پی ٹی آئی کے پاس. جی عامر پی ٹی آئی, ہمارا کوشچن آج آپ کو کہہ دیتے ہیں, وہ ہے جمشید دستی کے ساتھ جو اس کی فیملی کے ساتھ بہت ہی ان ہیومین جو ہوا, انسانی کہتے ہیں ان ہیومین اینیمل لائک انہوں نے کیا ہے ہماری ریاست نے. تو واٹس یور پوائنٹ آف ویو؟ اوور ٹو یو میرا بھائی. پھر فہیم بھائی کے پاس آئیں گے, اور جتنے لوگ نیچے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پلیز ریکویسٹیں زیادہ آ رہی ہیں, میں باری باری ایک سیٹ کو روٹیٹ کروں گا. اوور ٹو یو عامر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہتا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی وہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور میں بحیثیت پاکستانی جمشید دستی سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس قوم کے لوگ جو ہے نا اپنے محسنوں کو جو ہے نا وہ ذلیل ہوتا دیکھتے ہیں. آئی ایم ویری سوری جمشید دستی, میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ مر کیوں نہیں گئے کہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں, اور میں صرف اور صرف ان حرام خوروں کو میسیج دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے جمشید دستی یا اعظم خان سواتی کے گھر میں ریڈ کی تھی, جن لوگوں نے ہماری بہنوں کی
इज्जतों को जो है ना पमाल किया है, जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ किया है, और जो माएँ बहनें उस्मान डार की वालदा के साथ जिस तरह इन्होंने उसकी तजलील की है, मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई सुप्रीम कोर्ट काम करती है, कोई चीफ जस्टिस काजी फराड ईसा या फायज ईसा साहब हैं, कोई है? क्या उन्होंने नोटिस लिया इस बात का? किधर हमारी कौम खो गई हुई है और हमारी अखलाकियात कहाँ गिर गई हुई हैं कि आज हमें अपने मुल्क में रह के ये दिन देखना पड़ा है। हम किसी गैर मुल्क फोर्स के सामने तो नहीं खड़े हुए, हम इसराइल की फोर्स के सामने तो नहीं खड़े हुए, आज हम इंडियन फोर्स के सामने तो नहीं खड़े हुए। घर में इनकी मुखबरी करने वाले पाकिस्तानी, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले, नामालूम अफराद एजेंसियों में आके जो मेरी बहनों को यरगमाल बनाने वाले पाकिस्तानी, वो भी मुसलमान, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोग सारे मुसलमान। इसीलिए कहा ना कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, झुका जब तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन तेरा। यार शर्म आनी चाहिए इन हराम खोरों को। ये हराम खोर जो यहाँ तक हमारी अखलाकियात को, हमारी तहजीब को और हमारे इंटरनली फैमिली मैटर्स को यहाँ तक लेके आगे हुए हैं। और ये किसके पास इस जुल्म की दास्तान लेके जाएं, किसके से इल्तमास करें कि ये हमारे मसले को हल करें? कौन ऐसा है कोई अदारा, किसके पास जाए? अदालतों में जाते हैं तो उनके फैसले देख के शर्म आती है। ठीक है, हमारे आर्मी के किसी फौजी ऑफिसर्स के बात करें, उनसे कहते हैं कि तुम अगर साहिब इख्तियार हो तुम ये काम करो, वो कहता मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और तुम्हें सब पता होता है। आज कहता कीमत लगी तो काजी और मुख्तार बिक गया, इक्की खबस निशान सारे बाजार बिक गया। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरी बहनों की इज्जतों को इन्होंने नीलाम करना शुरू कर दिया हुआ है। बहैसियत मुसलमान मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने जमशेद दस्ती भाई के साथ जो वाक़या पेश आया। मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें। जो जुल्म सितम और जो चीज़ तुम मुसल्लत करना चाह रहे हो ना हम पर, खुदा के लिए बाज आ जाओ। तुम ये 1971 का दौर नहीं है कि तुम बांग्लादेश को अलग कर दोगे। और तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा एजेंडा क्या है? आज इसका मतलब है सब बातें सच हो गई हैं। मेरे खान वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो कैंसर से लोगों को मरने नहीं देता, उसने तुम्हारी हया की। अगर वो चाहता 2 साल पहले तुम्हारे फटे उठा देने थे पाकिस्तानी कौम ने। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने कहा कि मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है। उसने ये नहीं कहा कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है। यार आज खान की काल आएगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन वो कहता है कि नहीं मेरे मुल्क को नुकसान हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी औकात किसी की क्या है? चीफ जस्टिस या हमारे जज हजरात जो बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, या कोर कमांडर्स हैं हमारे, जो फौज के जो लोग हैं, जो साहिब इख्तियार है, जो हराम खोर है, जो हराम खोरी करते हैं, समझे? बेजमीर लोग जो है ना, आला ज़र्फ ओहदे पे, बदकिरदार लोग आला ज़र्फ ओहदे पे बैठ गए हुए हैं। किसके पास जाए? लेकिन जिनको तो इस्लाम का या इखलाकियात का तो पता ही कोई नहीं है। क्या यार ये लोग हैं, ये लोग हमें हमारी जानो माल की हिफाजत करेंगे? ये लोग हमारे अमन की हिफाजत करेंगे? ये लोग हमें तरक्की देंगे? ये लोग हमें आजादी देंगे? यार शेम आती है मुझे। लेकिन इसका हल सिर्फ और सिर्फ कौम के साथ जब तुमने यह करना शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। पाकिस्तानी फौज के जूनियर ऑफिसर्स, पाकिस्तानी अदलिया के जो जूनियर जज बैठे हुए हैं, और वो हलाल के ब्यूरोक्रेट्स, वो हलाल के पुलिस ऑफिसर, आप अपने हलफ की पासदारी करें और किसी भी अपने ऑफिसर का नजायज गैर आईनी हुक्म ना माने। तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं? तुम इलेक्शन की बात करते हो। कौन से इलेक्शन की बात करते हो?
जो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम लेता है, जो भी तरीके इंसाफ का हमदर्द है, जो भी तरीके इंसाफ का उम्मीदवार है, तुम रात को रेड करके उसको उठा लेते हो? और किस एजेंडा पे हो यार? और ये कोई इंदिरा गांधी की औलाद नहीं है, और ये भी पाकिस्तानी है सर। हम लोग कोई जो है ना नेहरू पंडित लाल के बच्चे नहीं है, हम पाकिस्तानी है। तुम ये हमारे साथ क्यों सलूक कर रहे हो? हम कश्मीर। अच्छा आमिर भाई, एक्सीलेंट, कैन यू कम टू वन सोल्यूशन एज वेल? कोई एक सोल्यूशन दे, जैसे बाकी भाइयों ने बोले ना, कोई कह रहे डंडा उठाओ, कोई कह रहे ये करो। वुड यू हैव एनी सोल्यूशन? कोई एक सोल्यूशन बताएं, फिर फहीम भाई के पास जाते हैं। बिग रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को गैरत खानी चाहिए, हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। नंबर 1 ये सोल्यूशन है। नंबर 2 ये है, पाकिस्तान के जो फौज और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स जो हलाल के हैं, जिनको अल्लाह पर तवक्कल है, जो अल्लाह की जात पर, अल्लाह की हकमियत पर यकीन रखते हैं, अपने ऑफिसर्स का नजायज हुक्म मानने से इनकार करें और पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करें। तमाम सियासी पार्टियों को आजादी दी जाए, वो आके इलेक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट करें और अपने इलेक्शन लड़े। और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने पावर शो करें आवाम में आगे, और फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। जितने झूठे मुकदमे इमरान खान पर है, और उन मुकदमों की मैं सख्त तरीके से मजम्मत करता हूं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूं। पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आके भरपूर और सख्त अल्फाजों में आके मजम्मत करें। और ये हरामखोरों ने, जिन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया हुआ, चंद मुट्ठी भर लोगों ने, जितनी देर तक पाकिस्तान की फौज के जूनियर ऑफिसर्स इन बड़े अफसरों को हदायत नहीं सिखाएंगे, इनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, जज हमारी पुलिस के ऑफिसर, हमारे रेंजर्स के ऑफिसर जितनी देर तक अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, मेरी आवाम को इसी तरह ये जलील करते रहेंगे, इसी तरह ये नंगा करते रहेंगे, इसी तरह मेरी बहनों की इज्जतों से खेलते रहेंगे, क्योंकि ये अपनी इज्जतों को भूल गए हैं। शायद ये बगैरत हो चुके हुए हैं। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तके दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ओवर टू यू भाई। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। सबकी जज्बात हैं जी। फहीम भाई आपके पास आते हैं। सॉरी, हमारे छोटे भाई हैं फिदा, आपके पास इसके बाद आएंगे। तो फहीम भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो फहीम भाई आपके बाद फिर फिदा की आएगा। जी फहीम भाई, ओवर टू यू। आप फिदा का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें, उसके बाद मैं बात कर लूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं। फिदा भाई आपको फहीम भाई ने प्रमोशन दे दी है, तो आप नंबर आगे आगे फहीम भाई आपके बाद होगा। ओवर टू यू भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो जमशेद दस्ती वाली बात है हुई है ना, कि ये जो बरहाना करके इज़्ज़त यानी कि जो भी है, तो उससे बदतर ये बयान आया कि हमने कुछ किया ही नहीं, जुल्म कर हमने कुछ किया ही नहीं। खून उनके होंठों पर लगा हुआ, सब देख रहे हैं, उल्टा बोल रहे हमने कुछ किया ही नहीं। कौन कम बख्त इंसान है, कौन इज़्ज़त वाला इंसान है जो वीडियो पैगाम में अपनी इज़्ज़त को नीलामी करे? किसका शौक है? मर्द बहुत मजबूत होता है, वो अपने इज्जत ऐसे सियासत के लिए वो ये चीज़ें नहीं करता। लेकिन ये लोग मान भी नहीं रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हो, मान भी नहीं रहे हैं। जब करबला में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक शहीद कर लाया गया, तो 7 औरतें भी कैद थी। ये इन लोगों ने ट्रेनिंग जब यहूदियों से की हो, तो फिर वो यहूदियों वाले फार्मूले हमसे करेंगे। इसकी क्या सोल्यूशन है? जो सबसे सोल्यूशन हमारी जो है वो कुरान पाक है। जब ये उन चीज को मानते ही नहीं है, खालिद भाई ने आज से 10-12 दिन पहले एक आइडिया दिया था कि कुरान पाक हाथ में पकड़ो और बाहर निकलो। और वो खालिद साहब को मैं उस दिन मैं खालिद भाई को मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन आज जरूर दूंगा। उसने वो सियालकोट वाले ने कुरान ही पकड़ा था, जिसके साथ वो जुल्म जिसको अगवा कर लिया था, उसने कुरान ही पकड़ा हुआ था, मसल्ले पर खड़ा हुआ था। शायद साहब ने वीडियो देखी होगी। दूसरी बात ये है भाईजान, इस ओहदे सतम घर में गम के मारे जिंदा है। यही बात बड़ी बात है प्यारे। किसी यहूदी ने बोला था कि मुसलमान सिर्फ जंग चाहते हैं, जंग के सिवा उसको और कोई काम ही नहीं आता। भाई अमन के लिए जंग लड़ना जरूरी है। वो उस टाइम के मर्द मुजाहिद ने ये जवाब दिया था यहूदी को कि अब अमन के लिए जंग लड़ना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि मैं आखिर में एक ही बात करके ख़त्म कर ही देना चाहता हूँ
कि जो आर्मी होते हैं ना, ये खालिद भाई को पता है, ये जब रिटायर होते हैं ये बड़े सख्त मिजाज के होते हैं। कल मैंने वाला साहब से कॉल की तो बड़े खुश मूड में थे वो, कभी कभी चांस मिलता है कि कभी वो खुश मूड में होते हैं। तो मैंने अब्बू से यही पूछा, बोला कि आपने पूरी सर्विस में क्या खोया क्या पाया? उसने बोला कि वफादारी खोई है, वफादारी पाई है, बस यही है। उसका मतलब यही था कि हमसे सबसे बड़ी भूल यही थी कि हम वफादार होकर लड़ते रहे तो लूटता कोई और रहा। बस शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई, आपकी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप कॉल बाकी लोग सुन रहे थे, तो प्लीज आप म्यूट लगा लिया करें जब आप बात कर रहे होते हैं। तो ओवर टू यू फहीम भाई। आपके पास माइक आया जी, ओवर टू यू फहीम भाई। मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं दूसरे फोन पे, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, बात अभी ये सब हो गई है, सब की बातें हो गई हैं। अच्छा फिदा भाई, अगर मैं नीचे रिक्वेस्टें आ रही हैं काफी, कोई 50 तक लोग हो गए हैं, तो अगर आपकी सीट को मैं रोटेट करूं, आपकी इजाजत है? मोस्ट वेलकम। मैं तो पहले भी कहा था जफर भाई आए, उसको ले लो। थैंक यू। जफर भाई आए, वसी भाई नीचे बैठे हुए हैं, जफर भाई नीचे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को बात करने दी जाए फिर, क्योंकि जो भाई भी आते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को मौका मिला जाए, क्योंकि ये लोग, हर बंदे का अपना टाइम कीमती होता है, तो आके कम से कम वो बात दिए जाए। वेलकम आरबी खान, वेलकम। आपने भी अगर आना है तो आप प्लीज अकाउंट को अनप्राइवेट कर लें, हम आपको मौका देंगे ऊपर। जी इनायत लाला, ओवर टू यू इनायत लाला। अच्छा किरण सिस्टर, वेलकम सिस्टर। तो अपनी हमारी बहन आई है, बहन को अब मौका देते हैं इनायत लाला, फिर आपके पास दोबारा आते हैं। जी किरण सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि हम लोग सब बेगैरत हो चुके हैं। हम लोगों की बहनें, अल्लाह माफ़ करे, अब वक्त ये नहीं रहा कि हम लोग बैठ के बातें करें, अब वक्त ये आ गया कि हम लोग एक्शन लें। हम लोग कब तक बातें करेंगे, कब तक हम लोग डिफेंड करेंगे, ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब ये बातों का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों को बाहर निकलना है, गंजे के घर से उसकी बेटियों को, बहुओं को निकाल के उनको सिर्फ खींच के दो थप्पड़ ही मार दो ना, तब भी दिल को सुकून मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इससे ज्यादा और क्या बर्दाश्त करेंगे। जब से ये पाकिस्तान में ये मरियम बाबर ने, क्या कहते हैं उसे, मरियम नवाज ने ऐसी चीजें शुरू की हुई हैं, तो उसको, वो खुद एक लेडी है, उसको शर्म आनी चाहिए बगैरत औरत को। तेरे साथ कितना पीटीआई, कभी तेरी बात नहीं की, तो कितनी साफ सुथरी है हमें पता है सारा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसकी हमेशा इज्जत की इसकी। लेकिन अब वक्त नहीं रहा। आज मैंने अपनी लाइव इसी वजह से ओपन नहीं की, क्योंकि मेरा दिमाग सुबह से घुमा हुआ था। सॉरी भाई, मेरी आज लहजा बहुत सख्त है। ये सिस्टर होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ये अनह्यूमेन है, मैं तो इसको बोलूंगा ये अनह्यूमेन काम इन्होंने किया है, और जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए वो कम है। इसीलिए हमने वो सियासी इलेक्शनियरिंग को साइड पे किया हुआ है, और आज सबको मौका मिलेगा कि भाई इस पे बात करें कि ये क्यों कर रहे हैं एंड इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि 75 सालों से ये कर रहे हैं। हम बंगालियों को समझते थे कि भाई वो बेचारे पता नहीं क्या कह रहे हैं, अब ना पता लगता है कि भाई वो बेचारे सही थे, कि बंगाली क्या कह रहे थे, बलोची क्या कह रहे थे, वो कबाइल क्या कह रहे थे। तो अभी ऑब्वियसली जमशेद दस्ती ने तो लाइव कह दिया है। तो इन लोगों की, बंगालियों ने अच्छा किया था, इनकी पतलूनें उतारी थी ना आर्मी वालों की, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा किया था। हम लोग उस वक्त समझते थे कि ये ना बंगाली गलत है और हमारी फौज सही है। आज इन्होंने हर घर में, अगर आज ये जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, कल को वहां पे कोई भी पाकिस्तानी घर महफूज नहीं है, कोई भी बहन महफूज नहीं। अगर ये जो बड़े बड़े बने फिर रहे हैं ना, वडेरे शडेरे, जो अपने आप को गुंडागर्द करेंगे, किसी की बेटी को रास्ते जाते पसंद करेंगे, उठा लेंगे, आप लोग किसके पास लेके जाओगे फरियाद? अदालतें उनकी हैं, पुलिस उनकी है, फौज उनकी है, सब कुछ उनका है। तो हमारा क्या है? हम लोग किस लिए चीख रहे हैं? हम लोग किस लिए, हमें किस वजह से दर्द महसूस हो रहा है? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे सीने में पाकिस्तान के दर्द नहीं उठता है? बहुत ज्यादा उठता है। हम लोग पाकिस्तान में ना होने के बावजूद भी हम लोग ना पाकिस्तान के लिए परेशान हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे आजाद फिरते हैं ना, बेटियां हमारी बाहर निकलती हैं, हम लोग को कोई डर नहीं है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान में एक मिनट के लिए अपने बच्चे को अलग नहीं छोड़ सकते। वो तो घरों में घुस गए हैं, रोड तो दूर की बात है।
इन लोगों ने समझा है कि ये ना पीटीआई वाले बातें करते हैं, ये बर्गर पार्टी है, इनसे कुछ नहीं होगा। जब पर कब तक जुल्म बर्दाश्त करोगे? आप उठ जाओ नौजवानों, तुम्हारी बहनों के है ना इससे अब लुटना शुरू हो गई हैं। अब अनफ इज अनफ, बहुत हो चुका हमारी शराफत का पर्दा। पाकिस्तानियों जागो और अपने आंखों से पर्दा निकालो। पंजाबी जड़े आ वो बिल्कुल ही सुते पे आ। जनूबी पंजाब वालों, मैं जनूबी पंजाब चों हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਗੋੜੋ। तमाशा बना दिया इन लोगों ने बहनों को। हमारी पहचान थी जनूबी पंजाब की कि हम लोग ना बहनों की इज्जत करते हैं। अच्छा सिस्टर, एक चीज अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप सोल्यूशन की तरफ भी आए। आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है इनके साथ, क्या किया जाए? अब वक्त ये है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा और इन्हीं लोगों के घरों में घुसना पड़ेगा जैसे ये हमारे घरों में घुसते हैं। और हमें वही है ना, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी की और की बहन को ऐसे ना वो कपड़े वगैरह उतारे जाए या ये किया जाए वो किया जाए, वो मैं ऐसा बिल्कुल सोल्यूशन नहीं दूंगी। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी उनको एक थप्पड़ उनकी बहनों